بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ شب برات کی رات کو آپ نے کون سے اعمال کرنے ہیں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور توجہ کے ساتھ ان باتوں کو آپ نے ضرور سننا ہے۔ پیارے بھائیوں، بہت زیادہ نفع ہوگا اور پیارے بھائیوں یہ ویڈیو آپ کا وقت ضائع نہیں کرے گی۔ پیارے بھائیوں، شب برات کو کرنے والے اعمالوں میں سے سب سے پہلا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ مغرب کے بعد 6 نوافل نماز اوابین کے آپ نے ضرور ادا کرنے ہیں۔ ان کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا کہ ان کا ثواب 12 سال کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے پیارے بھائیوں کہ سورت یاسین کی تلاوت آپ نے ضرور کرنی ہے، یعنی کہ اس بندے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے جو رات کو سورت یاسین کی تلاوت کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، تیسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ نوافل جو ہے نا، نوافل 8 نوافل آپ نے جو پڑھنے ہیں، 2 نوافل آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں کہ یعنی یہ نیت کر کے پڑھنے ہیں کہ پیارے بھائیوں یہ جو میں نفل پڑھ رہا ہوں نا، یہ اپنی عمر درازی کے لیے 2 نفل پڑھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں ان نفلوں کی برکت سے برکت عطا فرمائے گا۔ اور 2 نوافل جو آپ نے آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ پیارے بھائیوں آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ اور یہ جو 2 نوافل ہیں یہ آپ نے اس لیے پڑھنے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اور اگلے جو 2 نوافل ہیں پیارے بھائیوں، یہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ پاک دنیا میں رہوں تو عزت عطا فرمانا، جب مجھے موت آئے تو پھر بھی عزت عطا فرمانا، راحت عطا فرمانا، دنیا میں بھی عافیت عطا فرمانا اور قبر حشر میں بھی عافیت عطا فرمانا۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ایک چیز دعا میں نہ مانگی اس نے اللہ سے کچھ بھی نہ مانگا، اور جس بندے نے دعا میں ایک چیز مانگ لی اس نے دنیا کائنات کی ہر ایک چیز مانگ لی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عافیت۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جو شب برات کی رات ہے، ان رات میں اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ پاک بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ فرمایا میرے امت کے گناہ گاروں کی بخشی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کو بہت مہربان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور مغرب کی نماز سے ہی مقبولیت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قبرستان جا کر دعا کریں، ٹھیک ہے، اور رات کی عبادت کریں اور دن کو روزہ رکھیں۔ یہ اعمال اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشی فرما دیتا ہے، لیکن کچھ بندے ہیں کہ جن کی اللہ پاک اس رات کو بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اگر وہ توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ایسے تو چاہیے تھا اس سے پہلے ہی توبہ کر لیتے، لیکن اگر نہیں کی اب تک تو آپ ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کی نیت کریں۔ جو توبہ کی نیت کرتا ہے اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق ضرور عطا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس رات میں تمام لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ چند بدبخت ہیں جن کی میں آپ کی بارگاہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلا ہے شرک کرنے والا، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنے والا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کسی کو سمجھتے ہیں الحمدللہ، اور نہ واجب الوجود ہی کسی کو سمجھتے ہیں۔
بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں، نہ کوئی اس سے ہے پیارے بھائیوں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ دوسرا پیارے بھائیوں، دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا، اگر وہ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، اوپر سے محبت ظاہر کرنا اور اپنے دل سے اسے نفرت کرنا یا مزاق اس طریقے سے کرنا کہ اس کی دل آزاری ہو۔ تو تیسرا بندہ پیارے بھائیوں، قطع تعلقی کرنے والا۔ اگر آپ نہیں نا کسی سے کر رہے، کوئی آپ سے کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، آپ اپنی طرف سے پاک ہو جائیں۔ قطع تعلقی کرنے والا یعنی کہ جتنے بھی رشتہ دار والدین کی طرف سے آتے ہیں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ان سے اچھا سلوک کیا جائے پیارے بھائیوں۔ حکم تو یہی ہے، لیکن آج دنیا داری کے لحاظ سے ہم یہ سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قطع تعلقی کرنے والا۔ پھر فرمایا کہ شراب کا عادی، شراب کا عادی، فرمایا کہ شراب کا عادی جب تک توبہ نہیں کرے گا تب تک اللہ پاک اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیوں آگے ہے پیارے بھائیوں پانچواں بندہ، نہ حق کسی کو قتل کرنے والا۔ فرمایا جس نے ایک بندے کو قتل کیا اللہ کی تمام مخلوق کو قتل کیا، اور جس بندے نے ایک بندے کی جان بچائی اس نے اللہ کے تمام مخلوق کی جان بچائی۔ اتنا بڑا اجر ہے پیارے بھائیوں اس میں، اور اتنی بڑی وعید بھی آئی ہے پیارے بھائیوں۔ پھر پیارے بھائیوں چھواں بندہ وہ ہے جو جادو ٹونا وغیرہ کرتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور جا کر ٹیوا لگاتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری فلاں چیز جو گم ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے نجومی کی بات کو درست کہا، صحیح کہا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے میرے دل پر نازل ہونے والے قرآن کو جتلایا، قرآن کا وہ منکر ہوا پیارے بھائیوں۔ تو آپ سمجھ لیجئے ان راتوں میں ہم نے کرنا کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی ہے۔ تو آخری پہر جب آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے، نماز تہجد کے بھی آپ 8 نوافل ضرور ادا کرنے ہیں۔ تو سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، توبہ استغفار کریں، درود و سلام پڑھیے گا۔ اس رات کو آپ نے خالی نہیں جانے دینا، یہ رات عبادت میں آپ نے گزارنی ہے، قیام میں آپ نے گزارنی ہے۔ آپ نے کسی کی بات کو اپنے کان پر نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ جب سیاستہ سے واضح طور پہ ہمیں دلیل مل گئی ہے تو کسی سے دلیل لینے کا کیا مقصد ہے ہمارا؟ ہم کسی کو پوچھ کر نہیں یہ نفل پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے۔ تو پیارے بھائیوں جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں دے اجازت، رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔